ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. میرے عزیز اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ امن والہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اسے جو ہے بے غرض بنا کر نہیں بھیجا. خدا پاک نے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس کے لیے تجویز فرمایا. خدا پاک نے جو طریقہ تجویز فرمایا ہے اسی طریقے کو پسند فرمایا ہے. ایک طریقہ ہے جو خدا کا تجویز کردہ ہے، وہ خدا کا پسندیدہ ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں پر چل رہا ہو. اسلام کے معنی گردن جھکا دینے کے، خدا کے حکموں کے سامنے گردن جھکا دینا، یہی ایک طریقہ ہے جو خدا کو پسند ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ پسند نہیں، کوئی طریقہ قبول نہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ وہی ہے جو خدا نے تجویز فرمایا، وہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہو. ہم جس جگہ پر بھی ہوں، جس شعبے میں ہو، وہاں پر اس کے تابع ہو کر اور اس کے فرما بردار ہو کر اس کے حکموں کے پابند ہو کر چل رہے ہوں. یہ وہ طریقہ، وہ تجارت کو نہیں منع فرماتا ہے، وہ زراعت کو نہیں منع فرماتا ہے، وہ اپنے جو ہے بیوی بچوں میں رہنے کو منع نہیں فرماتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی خدا پاک ہی نے بنائی ہے اور انسان ہی کے لیے بنائی، لیکن ان کے اندر چل کر خدا کے حکموں کو بھول جانا، خدا کے حکموں سے اپنے جو ہے منہ پھیر لینا، یہ خدا کو پسند نہیں. ان تمام چیزوں کے اندر چل رہا ہو خدا کے حکموں کا پابند ہو کر، یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اور یہی ایک طریقہ ہے جو نجات کا طریقہ ہے. یہی ایک طریقہ ہے جس کے اوپر انسان جم کر انسان جو ہے انسان رہ سکتا ہے. اور اس طریقے کو چھوڑ کر انسانیت بھی اس کے اپنے قابو میں نہیں رہتی. اس طریقے کے آنے کے لیے خدا نے ایک محنت دی ہے، ایک محنت دی ہے. اس محنت کو دعوت کہا جاتا ہے. محنت کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے تو وہ طریقہ زندگیوں میں آتا ہے. طریقے میں اس طریقہ زندگی کا چالو ہوتا ہے، اس طریقے سے آدمی زندگی بسر کرنے والا بنتا. اور وہ محنت خدا کو اتنی پسندیدہ ہے کہ جو کام جو وقت اس میں لگتا ہے وہ وقت جو ہے خدا کو دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، بہتر. جو وقت خدا کے راستے میں خدا کا راستہ کیا، وہی دعوت والا راستہ اس کے اندر جتنا گزرتا ہے وہ وقت جو ہے اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے، خدا پاک کے یہاں بہت قیمتی ہے. اللہ جل شانہ امن والہ اسے پسند فرماتے. لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک صبح ایک شام جو اللہ کے راستے میں گزرتی ہو وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں ان سب سے بہتر. وہ راستہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اس راستے کے اندر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفیں جو ہے وہ بھی خدا کو پسند ہے، وہ بھی خدا کے نزدیک قیمتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی آدمی کی ناک کے اندر جمع نہیں ہو سکتا.
وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے. 1 کے 7 لاکھ ملیں گے. دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا گیا ہوگا قیامت کے دن اس کے 1 کے 7 لاکھ ملے. اور وہ طاعت وہ عبادت جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر کی گئی ہوگی اس کی قیمت بھی کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے. کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے. گھر میں اپنے رہنے سے 3 چیزیں صلاحت کے ساتھ حدیث پاک میں آتی ہیں. نماز، روزہ اور ذکر جو ہے یہ اللہ کے راستے میں نکل کر 2 حدیثوں کے ملانے سے اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر کا ذکر اور اللہ کے راستے کے اندر کا ذکر جو ہے وہ بہت فرق رکھتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے والا ذکر جو ہے نکل کر کرنے والا ذکر جو ہے وہ گھر کے اندر کے ذکر سے 49 کروڑ زیادہ ہو جاتا. 49 کروڑ زیادہ ہو جاتا. آدمی کی خصلت ہے، آدمی کی عادت ہے کہ فائدے کی طرف لوٹتا ہے، فائدے کی طرف دوڑتا ہے، فائدے کو حاصل کرنے کی طرف لپکتا. ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی قیمت کا اگر یقین ہو جائے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے لپٹیں گے، اس کے حاصل ہونے کے لیے دوڑیں گے، اس کے لیے قدم بڑھائیں گے. لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں. اگر معلوم ہے تو اس کا یقین نہیں ہے. اس واسطے ہم جو ہے اس کے کرنے کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے پچھڑ جاتے ہیں. وہ سواری جو اللہ کے راستے میں استعمال کی جاتی ہے اس کی ہر چیز کی قیمت ملتی ہے، ہر چیز کی قیمت ملتی ہے. جو راستے جو سواری اللہ کے راستے میں استعمال کی جائے گی اس کی ہر چیز کی قیمت اللہ کے یہاں سے ملے گی. میرے عزیز اور دوستو، اللہ کو یہ راستہ اتنا پسند ہے کہ اس کے اندر کی ہر چیز جو اس کے حکم کے مطابق ہو اس کے اندر قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی اللہ کے یہاں بقدر بڑھ جاتی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تعلیمیں کرنی ہے. ان کی قیمتیں جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر بڑھ جاتی ہیں. اور جس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت کو، اس قیمت والی چیز کو دینے کی فکر پیدا ہوتی ہے. آدمی کا جذبہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، نکلو اور نکل کر ان عملوں کو کرو، شوق سے کرو، اس یقین کے ساتھ کرو کہ ان عملوں کے اندر اللہ کی یہاں قیمت بڑھ رہی ہے. ایسے وقت کے اندر جبکہ اس کا سیزن قیمت کے بڑھنے کا سیزن ہے تو اس وقت کے اندر ان عملوں کے اندر اپنے اہتمام سے مشغول رہیں. اپنے اس وقت کو قیمتی جانے، اپنے اس نکلنے کے وقت کو اہم جانے اور اس کو جو ہے اپنے عملوں کے اندر مشغول رکھیں. جتنا مشغول رکھیں گے جتنا عمل ہوگا اتنی اس کی قیمت ملے گی. آخرت کے اندر اس کا پتہ چلے گا. دنیا کے اندر اعمال کی قیمت ملنے کی جگہ نہیں بنائی ہے اللہ کے ساتھ. دنیا کو اعمال کی قیمت کے ملنے کی جگہ نہیں بنائی ہے کیونکہ دنیا جو ہے اتنی بوری ہے، اتنی کمزور ہے کہ وہ آخرت کے عملوں کی قیمت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کو جو ہے تحمل نہیں کر سکتی. آخرت کے اندر ملیں گے اعمال، جب ملیں گے جب افسوس ہوگا، جب حسرت ہوگی کہ ہائے ہم کیوں زیادہ نہیں کر کے آئے. جب اس کی قیمت ملنے کا وقت آئے گا اور قیمتیں ملنی شروع ہوں گی تو اس وقت میں انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، پچھتاوے گا کہ میں جو ہے زیادہ کر کے کیوں نہیں آیا، جس کا اتنا بدلہ مل رہا ہے، جس کی اتنی قیمت مل رہی ہے. اس لیے اس وقت کے اندر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر یقین کر کے قدم اٹھانا ہے اور آخرت کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھنا.
اللہ جل شانہ منوالہ ہمیں جو ہے قیمت نصیب، ہمیں جو ہے فکر نصیب فرماوے، خدا پاک قیمتوں کے حاصل کرنے کی فکر ہمیں نصیب فرماوے، اور جو ہے ہمیں قیمت کو حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرما کر اس کے اندر مشغول فرماوے، خدا پاک اس کے اندر ہمیں سب کو لگا۔